بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ ہمیشہ اسلام میں ایسی شخصیات گزری جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور یہ شخصیات آقا علیہ السلام کی محبت سے سرشار رہیں۔ انہی شخصیات میں ایک شخصیت حضرت حمزہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سید الشہداء ہیں اور جنہوں نے اپنی جان آقا علیہ السلام کے دین کی خاطر قربان کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بہادر اور جرنیل صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ اپنی زندگی کو اسلام کے لیے قربان کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حمزہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت حمزہ کون تھے اور آپ نے کس طرح اسلام قبول کیا اور آپ کی شہادت کس طرح ہوئی۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے بنی اسلم کے ایک فقیہ اور سمجھدار شخص نے بیان کیا کہ ابو جہل صفا کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس نے یہاں حضرت کو ایذا پہنچائی اور بے تحاشا گالیاں دیں۔ معاذ اللہ، آپ کے دین کی عیب چینی کی اور آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدسلوکی کی مکروہ جانا، مگر آپ نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ عبداللہ بن جدعان تیمی کی آزاد کردہ لونڈی صفا کے اوپر اپنے گھر میں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ پھر ابو جہل چلا گیا اور جا کر کعبے کے پاس قریش کی ایک مجلس میں سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں حمزہ بن عبد المطلب اپنی کمان گلے میں لٹکائے ہوئے شکار سے واپسی پر وہاں پہنچ گئے۔ آپ شکاری تھے، تیر سے شکار کیا کرتے تھے اور عموماً شکار کو نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر آپ سیدھے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ پھر قریش کی مجلس کے پاس سے گزرتے تو وہاں ٹھہر جاتے، تسلیمات بجا لاتے اور گفت و شنید کے بعد اپنے گھر جاتے تھے۔ آپ قریش کے نہایت طاقتور، بہادر اور غیرت مند آدمی تھے۔ وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے اور مشرک تھے۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے گھر جا چکے تھے، تو لونڈی نے حضرت حمزہ کو کہا، اے ابو عمارہ، کاش آپ اس مصیبت کو دیکھتے جو ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس نے آپ کو یہاں دیکھا تو آپ کو اذیت پہنچائی، گالیاں دیں اور آپ کے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کیا اور چلا گیا، لیکن محمد نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حمزہ غصے سے بھر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آپ کو شرافت سے نوازنا چاہتا تھا۔ آپ تیزی سے چلے اور خلاف معمول کسی کے پاس نہ ٹھہرے، طواف کرنا چاہتے تھے تاکہ ابو جہل کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ابو جہل کو لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ سیدھے اس کی طرف گئے اور اس کے سر پر کھڑے ہو گئے اور کمان اٹھا کر اس زور سے اس کے سر پر دے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اس پر قریش میں سے بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی حمایت کے لیے اٹھے اور انہوں نے کہا، اے حمزہ، کیا تم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گئے ہو؟ حضرت حمزہ نے کہا، میرے لیے کون سی رکاوٹ ہے، جبکہ حقیقت مجھ پر واضح ہو چکی ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ باخدا میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے اس سے روک لو اگر تم سچے ہو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو بری گالیاں دی تھیں۔ بلاخر حضرت حمزہ اپنے اسلام پر ڈٹ گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کو فرمایا آپ ہمیشہ اس پر قائم رہے۔ حضرت حمزہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا تو قریش کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت و حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ اب حمزہ آپ کی حمایت میں ہیں اور اس لیے موقع پانے کے باوجود وہ آپ کو اذیت پہنچانے سے باز رہیں گے۔ حضرت حمزہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے عظیم بہادری کا مظاہرہ کیا اور کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے رکھ دیا، جس میں ربیعہ جیسے سردار تھے۔ اور اب جب آپ نے ان تمام سرداروں کو واصل جہنم کیا تو غزوہ احد میں انہوں نے وحشی کو تیار کیا، اور وحشی آپ کی طاق میں تھا، وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب آپ جنگ کے لیے آگے بڑھے تو وحشی نے آپ پر دور سے نیزے کا نشانہ لیا اور آپ کو شہید کیا۔ آقا علیہ السلام نے صرف حضرت حمزہ جب احد میں شہید ہو گئے تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے
حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ بے شک اس کے بعد وحشی نے حضرت وحشی کا سفر طے کیا اور اسلام قبول کیا، لیکن آقا علیہ السلام نے وحشی سے پوچھا تھا کہ تم نے حمزہ کو کس طرح شہید کیا، اور پھر حضرت وحشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی، زندگی میں تم میرے کبھی سامنے نہ آنا، کیونکہ جو بھی تھا حضور علیہ السلام کے وہ فیورٹ انکل تھے۔ حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کے فیورٹ ترین انکل تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے انکل کے قاتل کو معاف تو کر دیا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں حضرت حمزہ کی شہادت کا غم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو شہادت کا وہ عظیم رتبہ دیا جس کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت حمزہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی شہادت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ بے شمار رحمتیں کرے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ فی امان اللہ۔